السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس چینل پر نورانی قاعدہ کی 5 تختیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تختی نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے تختی نمبر 6 کی فرسٹ 3 لائنز پڑھی تھی، آج نیکسٹ ہم پڑھیں گے، تو بڑی ہی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا را زبر را، ذکر را زبر را، فا زبر فا، رفا عین زبر ع، رفع را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقبا، تا دو زیر تن، راقبتن۔ جی یہاں پر میں نے غنہ کیا تا پر، کیونکہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں آیا بلکہ سین ہے یہ، تو یہاں پر غنہ میں نے کیا۔ راقبتن، یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ کہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ زبر والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو زبر والے حرف کو نہیں کھینچنا بلکہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ راقبتن۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں۔ سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن۔ جی میں نے یہاں پر بھی غنہ کیا کیونکہ یہ تنوین ہے، تنوین ہونے کی وجہ سے میں نے غنہ کیا، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد سین آ رہا ہے، حروف حلقی یا لام را میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ سرورن۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تن، سفرتن۔ جی یہاں پر بھی تا پر غنہ کیا گیا، اور یہاں پر اکثر بچے کیا مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ تا پر غنہ کیا اور وہ آگے نہیں دیکھتے کہ نیکسٹ لائن میں کیا حرف ہے۔ اب نیکسٹ لائن کے اندر سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے صاد، ٹھیک ہے، تو ہم نے صاد کو بھی دیکھنا ہے کہ نیکسٹ لائن میں فرسٹ ورڈ کیا ہے، تو فرسٹ ورڈ اگر حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یا لام را میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم تا پر غنہ نہ کرتے، کیونکہ تا پر تنوین ہے نا، تا کے نیچے تنوین آگے، تو تا پر ہم غنہ نہ کرتے۔ اب غنہ کرنے کی کیا وجہ تھی کہ ایک تو تنوین ہے، تنوین پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور کب غنہ نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو بتا دیا تفصیل سے۔ تو اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا ہے یہاں پر تو میں غنہ نہ کرتا، تو اس لیے غنہ کیا گیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ صفغاتن۔ نیکسٹ صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا دو زبر فن، سحفن، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قا دو زبر فن، وسطن، قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زیر قن، قابقن۔ یہ سب وہی غننے والے حرف آ رہے ہیں۔ قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زبر قن، قابقن، قا پیش قو، واو دو زبر ون، قون۔ جی یہاں پر بڑی ہی توجہ کن بات ہے وہ یہ کہ یہ یا لکھا ہوا ہے تو یا پر کوئی بھی سائن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس یا کو نہیں پڑھنا۔ یاد رکھیے گا یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، جب ہیجے کرنے ہیں یعنی جوڑ نکالنے اس وقت بھی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے میں نے تختی نمبر 5 میں بتایا تھا۔ قا پیش کو، واو دو زبر ون، قون۔ جی اب یہاں پر میں غنہ نہیں کر رہا ہوں، تنوین ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد والا حرف کون سا ہے،
جی یہ تنوین ہے، دو زبر اور تنوین کے بعد والا حرف عین ہے، اس لیے ہم عین پر غنہ نہیں کر رہے، عین آنے کی وجہ سے طا پر غنہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ عین جو ہے حرف حلقی میں سے ہے، تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے طوً. ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھتے ہیں جی. عین زبر ع، با زبر با، عبا سین زبر سا، عبس. عین زبر ع، دال زبر دال، عدل لام زبر لام، عدل. عین زبر ع، لام زبر لام، علا. قاف دو زیر قن، علق. جی یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسے پڑھیں گے علق، کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ چکا ہے، اس لیے عین پر غنہ نہیں ہوگا. جی یہ قاف کے نیچے دو زیر ہیں، یہ تنوین ہے اور یہ جو ہے عین ہے، اس وجہ سے ہم قاف پر غنہ نہیں کر رہے. علق. نیکسٹ عین زبر ع، میم زبر ما، عما دال دو زیر دن، عمد. جی یہاں پر بھی سیم وہی، دال پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد والا حرف عین ہے. عمد ایسے. عین زیر عی، نون زبر نا، عینا با دو زبر بن، عینا بن. تو یہ مکمل یہاں پر ہم نے 3 لائنز اور پڑھ لی ہیں، تو اسے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور فائدہ بھی ہوا ہوگا. جیسے آپ کا فائدہ ہوا اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.